اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے اپنی جانوں کی حفاظت کرنا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور تمہیں نہیں نقصان پہنچائے گا اگر کوئی شخص گمراہ ہو جائے جب کہ تم ہدایت پر خود ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پس اللہ تمہیں خبردار کر دے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر 90 مقامات پر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ اس میں سے 41 مقامات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 42ویں نمبر کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اور اگر کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے جب کہ تم خود ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جو گمراہ ہے اس نے بھی اور جو ہدایت پر ہے اس نے بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تمہارے عمل کو جانتا ہے اور تمہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خود دین پر کاربند رہے، دین پر عمل کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ہر آدمی کو ہدایت کا فائدہ خود ملتا ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہو تو اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اسے ہونے دو، کوئی بھٹکتا ہے اسے بھٹکنے دو جب کہ تم خود ہدایت پر رہو۔ یعنی انسان کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے خود ہدایت پر عمل کرے، عمل کرنے کے بعد آگے دعوت دے۔ اگر دوسرا اس پہ عمل کرتا ہے تو بہت خوب ہے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا اور گمراہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ہم سے باس پرس نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام نہیں ہے مگر دین پہنچا دینا، باقی منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تم پہنچا دو وہ جو اللہ نے تمہاری طرف پیغام بھیجا ہے، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کے حکم میں کوتاہی کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل کام ہے دین پر عمل کر کے دین کی بات کو آگے پہنچانا۔ پھر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اس آیت میں یہی پیغام ہے، تم خود ہدایت پہ رہو، اور اگر جو گمراہ ہو گیا تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تم سب کو خبردار کر دے گا جو تم دنیا میں عمل کرنے والے ہو۔ یعنی مسلمان کے ذمے 2 چیزیں ہیں، عمل خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی بات تھی، جب وہ لوگ اسلام لے کر آئے ہیں تو وہ گھر میں نہیں بیٹھے، پھر وہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے دعوت دی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو پہلے دن آپ نے دعوت دینا شروع کی تو آپ کی دعوت پر 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے اس حکم پر خوب عمل کیا ہے۔ اللہ نے دعوت میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یہ اس وقت تاثیر ہوتی ہے جب 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1 بات حق ہو، نمبر 2 طریقہ کار حق ہو،
اور نمبر 3 نیت حق ہو۔ جب بھی یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو ضرور دعوت میں تاثیر ہوگی۔ اگر کہیں ہم دعوت دے رہے ہیں اور اس کا اچھا اثر سامنے نہیں آ رہا، مطلوبہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کسی ایک بات میں کمی ہوگی، یا بات حق نہیں ہوگی، یا بات تو حق ہوگی طریقہ کار حق نہیں ہوگا، اور اگر طریقہ کار بھی درست ہے تو نیت حق نہیں ہوگی، یعنی اخلاص کی کمی ہوگی۔ جب بھی یہ تینوں باتیں ہوں انشاءاللہ نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں تاثیر کیوں تھی؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، نمبر 1، انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنی دعوت پر کبھی اجرت نہیں لی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی نے جب پیغام پہنچایا تو کہا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ کبھی کسی نبی نے معاوضہ نہیں مانگا، پیسے نہیں مانگے، اجرت نہیں لی۔ ہمیشہ دین کی دعوت بغیر اجرت، بغیر اکرام کے ہر کسی تک انہوں نے دین کو پہنچایا۔ جب ہماری نیت میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اجرت ملے گی، یا فلاں جگہ میں جاؤں گا دعوت دوں گا وہاں میرا اکرام اچھا ہوگا، یا میری آؤ بھگت ہوگی، یا میری عزت زیادہ ہوگی، تو پھر بات سے تاثیر ختم ہو جاتی۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں نے بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا پیغام پہنچایا، مجمع پہ اثر کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ وہاں نیت میں کمی آ جاتی۔ اس لیے انبیاء کی دعوت میں پہلی چیز کیا تھی؟ لا اسألکم علیہ اجرا۔ نبی کبھی بھی اپنی دعوت پر کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2، تاثیر اس لیے ہوتی تھی کہ نبی ہر وقت دعوت دیتا تھا۔ صلحاء، انبیاء، صحابہ ہر وقت دین کا پیغام دیتے تھے۔ ہم نے دین کی دعوت کو محدود کر دیا، یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو اس وقت تو وہ دعوت دیتا ہے، اپنی نجی زندگی میں، اپنی گھر کی زندگی میں، علاقے کی زندگی میں دعوت نہیں دیتا۔ حالانکہ دعوت کا کام ہر وقت ہے، ہر دن ہے، 24 گھنٹے ہے، چاہے علاقے میں ہو یا باہر ہو۔ تو ہم نے دعوت کے وقت کو محدود کر دیا، اس لیے تاثیر کی کمی ہے۔ تو وقت محدود نہیں ہوگا، جو بھی وقت ہو اس میں انسان نے دعوت دینی ہے، بس صرف یہ نیت کر کے کہ میرا پیغام پہنچے اور وہ اس پر عمل کرے۔ تیسری ایک اہم بات یہ ہوتی تھی، انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے پہلے عمل کر کے دعوت دیتے تھے، اور جب عمل کے بعد بات آگے پہنچائی جائے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ آج ہم دعوت دیں کہ بھئی آؤ نماز پڑھو، لیکن خود نماز کا وقت ہے اور میں مسجد میں نہیں آ رہا، ہر شخص کی نگاہ میرے اوپر ہے کہ یہ داعی ہے اور اس کا اپنی دعوت پر خود عمل نہیں۔ ہم دعوت دے رہے ہیں دین کی، لیکن ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، قرضہ لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، معاملہ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، فراڈ کرتے ہیں، تو ہماری دعوت میں تاثیر نہیں رہتی۔ انبیاء علیہ السلام پہلے عمل کرتے تھے پھر دعوت دیتے تھے، اس لیے ان کی دعوت میں تاثیر ہوا کرتی تھی۔ چوتھی چیز، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں تحمل اور برداشت بہت تھا۔ وہ جب دعوت دیتے تھے، کوئی بھی بات سامنے آتی، کوئی بھی منفی رویہ سامنے آتا تھا تو وہ اس کو برداشت کرتے تھے، اور اس کے لیے بجائے بد دعا کے، نازیبا الفاظ کے، الٹا اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے ان کی دعوت میں تاثیر زیادہ تھی۔ انبیاء علیہ السلام میں آپ جس کی زندگی پڑھیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے کہ آپ پر کتنی مشکلات، تکلیفیں آئی ہیں، کہ طائف میں آپ کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیا گیا۔ اس موقع پر فرشتے اتر گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم دیں پہاڑوں کو ملا کر ختم کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو دعوت میں برداشت ضروری ہے، تحمل ہونا چاہیے۔ جب بات تحمل سے کہی جائے تو اس پر اثر بھی ہوتا ہے، مجمع پر جس کو دعوت دی جائے اس پر، اور یہ اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے، دوران بیان ایک شخص کھڑا ہوا اور حضرت سے کہنے لگا معاذ اللہ آپ تو حرامی ہو، حرام زادے ہو، یعنی زنا سے پیدا ہوئے ہو۔ اب مجمع میں اگر کوئی شخص ایسی بات کہے بیان کے دوران تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے۔ کوئی انفرادی کہے تو آدمی نہیں برداشت کر سکتا، چہ جائے کہ کوئی بھری مجلس میں کسی کو حرامی، حرام زادہ کہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے فرمایا
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو اب بھی موجود ہیں، میرے والدین کا جو نکاح ہوا تھا اس میں فلاں فلاں شخص گواہ ہیں، تو میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، معاذ اللہ زنا سے نہیں پیدا ہوا۔ بات کر دی، آگے اپنی بات شروع کر دی۔ اس شخص پہ ایسا اثر ہوا، آپ کے وعظ کے بعد آیا توبہ طائب ہوا کہ حضرت میں نے کتنا سخت جملہ کہا اور آپ نے کتنی نرمی اور تحمل مزاجی سے جواب دیا، یہی بات اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو دعوت میں تاثیر کب ہوگی؟ جب مزاج میں تحمل ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک جگہ وعظ کے لیے گئے، حضرت کو بلایا گیا تھا، جیسے ہی منبر پر بیٹھے بات کرنے کے لیے تو مجمع میں سے کسی نے پرچی دے دی۔ اس پرچی کو جو پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، پہلی بات یہ تھی کہ مولانا اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو، معاذ اللہ کافر ہو۔ دوسری بات اس میں یہ لکھی تھی کہ اشرف علی تم عالم نہیں ہو، تم جاہل ہو۔ اور تیسری بات یہ لکھی تھی کہ تم جولاہے ہو۔ اور چوتھی بات لکھی تھی کہ تم یہاں جو بات کرنے آئے ہو اپنی پگڑی سنبھال کے بات کرنا۔ اب دیکھیں چاروں باتیں کتنی سخت ہیں۔ نمبر 1 کافر ہو، نمبر 2 جاہل ہو، جولاہے ہو، پگڑی سنبھال کے بات کرنا۔ اب آج اگر کسی عامی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے تو وہ کتنا آپے سے باہر ہو جائے گا، چہ جائے کہ ایک اس دور کا حکیم الامت مجدد ملت، اس کو ایک شخص یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت نے پرچی لی، پڑھ کر کہا اس میں پہلی بات یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ کہا بھئی اگر تمہیں میرے اسلام پر شک ہے تو میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، لہٰذا آج کے بعد مجھے مسلمان سمجھو۔ اگر تم یہ کہو کہ اشرف علی دل سے نہیں پڑھتا تو دل کا معاملہ تو میرا اور میرا رب جانتا ہے، تم اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے مسلمان سمجھو۔ نمبر 2 تم نے کہا اشرف علی تم جاہل ہو، تو بھائی میں تو کہتا ہوں میں اجہل ہوں۔ اجہل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، انسان تو جاہل پیدا ہوا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جب ماں کے بطن سے دنیا میں آیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ کہا بھئی میں نے کب دعویٰ کیا ہے میرے پاس سب علم ہے، لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں شریعت کے بہت سے مسائل اب بھی میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں ان سے ناواقف ہوں۔ تیسری بات تم جولاہے ہو۔ کہا بھئی جولاہا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شخص جولاہا ہوتا ہے، کسی کا پیشہ یہ کہ وہ نائی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی موچی ہے، کسی کا تعلق کس خاندان سے، کسی کا کس برادری سے، اللہ کے ہاں خاندان، برادری، پیشے کا اعتبار نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اعتبار یہ ہے تم میں سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی کون ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا خاندان کون سا ہے، اس کا کاروبار کون سا ہے، اللہ دیکھے گا دل میں تقوی کتنا ہے۔ تو کہا یہ پیشہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ پگڑی سنبھال کے بات کرو، تو حضرت نے مسکرا کر کہا پگڑی تو تب سنبھالوں جب میں رشتہ مانگنے آیا ہوں یا چندہ مانگنے آیا ہوں، نہ میں چندہ مانگنے آیا ہوں نہ رشتہ مانگنے آیا ہوں، میں بات حق کروں گا، اگر کسی بات پر اعتراض ہو تو تم مجھے کر دینا، میں اس اشکال کا تمہیں جواب دے دوں گا۔ اب دیکھیں سوالات کتنے سخت ہیں، جوابات کتنی نرمی اور تحمل مزاجی سے ہیں۔ تو جب دعوت کے کام میں تحمل ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں اسی لیے تاثیر زیادہ تھی، اور دعوت میں تاثیر تب آتی ہے جب مزاج میں نرمی ہو۔ انبیاء علیہ السلام میں جس کا مزاج دیکھیں گے آپ کو اس میں نرمی نظر آئے گی، کسی نبی کے مزاج میں سختی اور گرمی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام بڑی نرمی اور پیار کے ساتھ، بڑی شفقت اور مٹھاس کے ساتھ سمجھاتے ہیں، کتنی سخت بات کیوں نہ ہو، کتنا سخت سوال کیوں نہ ہو، بڑی نرمی سے سمجھاتے ہیں۔ اسے ایک واقعے سے سمجھیں۔ ایک نوجوان مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب مطالبہ کس سے کر رہا ہے؟ امام الانبیاء سے۔ کہاں کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ اور گناہ کون سا؟ زنا۔ اب آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لیتا، ہم کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکالو، بے شرم آدمی ہے، بے غیرت ہے، اسے آداب کا پتہ نہیں،
مسجد میں آ کر کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں شفیق اور مہربان تھے، آپ کے دل میں امت کا درد تھا، آپ نے اسے قریب بلایا، قریب بلا کر کہا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی شخص یہ حرکت کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کرتا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں کرتا۔ آپ نے پھر اور رشتے گنوائے، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ گوارا کرتے ہو کہ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں گوارا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کسی سے یہ حرکت کرو گے، وہ بھی تو کسی کی یہ بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی یا خالہ یا پھوپھی ہوگی۔ آپ نے نصیحت کے یہ الفاظ کہے اور اسے قریب کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک دعا دے دی، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ تو اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ اور عزت اور آبرو کو تو اے اللہ پاک دامن بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور پھر موت کا دن ہے، ہم اس صحابی کو مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں چلتے دیکھتے تھے لیکن کبھی اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بدنظری تو دور کی بات، زنا تو دور کی بات، کہاں اس واقعے کے بعد ہم نے کبھی اس کو نظر اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تھی دعوت میں تاثیر کہ جب بات نرمی سے کی جاتی، دل میں شفقت کا جذبہ ہوتا، خیر خواہی کا، تو اللہ تعالیٰ ضرور سامنے والے کے دل پہ اثر ڈال دیتا اور اللہ اسے ہدایت کی توفیق دے دیتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ یہاں ہمیں حکم یہ دے رہا ہے ایمان والو تم نے دعوت دینی ہے، خود بھی ہدایت پہ رہنا ہے۔ ہاں اگر اس کے باوجود کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو پھر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، پھر تم لوٹو گے، اللہ دونوں کو خبردار کر دے گا۔ دعوت میں تاثیر انسان کے حلیے اور وضاقتہ سے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان کا حلیہ شریعت کے مطابق ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، اور پھر آدمی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی طرز گفتگو، اس کا اسلوب، اس سے بھی اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے بہت سے دعوت کے واقعات بھی لکھے کہ دعوت سے کتنے لوگ اسلام پر آئے اور کس طرح ان کی زندگیاں پلٹی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ اسی طرح ایک تبلیغی جماعت گئی امریکہ میں۔ جب یہ جماعت کے لوگ وہاں پر پہنچے تو ایک جگہ یہ لوگ آذان دے کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو دو شخص آئے اور آنے کے بعد ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھوں کو چومنے لگ گئے، ان کا بوسہ لینے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے جو دیکھا ہے ان کی وضاقتہ، ان کے طرز گفتگو، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہمیں ایسا لگتا ہے جس طرح ہمارے پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس طرح ان پیغمبروں کا طرز اسلوب تھا، ان کی زندگی تھی، ہمیں ان کا حلیہ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس حلیے نے اس پہ اثر ڈالا اور وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ امریکہ ہی کے اندر ایک پادری تھا، زندگی بھر وہ لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دی، لیکن کافی عرصے کے بعد 75 سال کی زندگی گزرنے کے بعد اس کو اللہ نے ہدایت دی۔ جب اسے ہدایت ملی تو پھر یہ آیا، رائمنڈ مرکز بھی یہ پہنچا۔ اب یہ اپنی زندگی کی آپ بیتی سناتا تھا، واقعات بتلاتا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا یہ بتلاؤ سب سے زیادہ کون سی چیز اثر کرتی ہے دعوت کے کام میں، کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہو، خصوصاً اس ماحول میں، امریکہ، برطانیہ، یورپ میں، تو ہم وہ کون سا طریقہ اپنائیں کہ لوگ دین کی طرف جلدی آ جائیں۔ اس پادری نے، جس کی زندگی کے 75 سال گزرے، اس نے کہا میری زندگی کا تجربہ ہے اگر تم 2 چیزوں کا اہتمام کرو تو یہ دین اسلام اور تیزی سے پھیلے گا۔ نمبر 1، جتنی جماعتیں وہاں پر جائیں سب اب کرتے پہن کر جائیں، یعنی وضاقتہ شریعت کے مطابق رکھیں کہ یہ جو لباس ہے، سر پہ ٹوپی ہے، امامہ ہے، رومال ہے، کرتا ہے، سفید لباس ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اس کا وہاں جانے والوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہا یہ جو تمہارا کرتا اور وضاقتہ حلیہ
چہرے پہ داڑھی، یہ بہت ہمارے دلوں پہ اثر ڈالتی تھی۔ دوسری چیز، تم جہاں بھی جاؤ آذان دو اور جماعت سے نماز پڑھو۔ کہا یہ آذان کے کلمات ہمارے دل پر بجلی کی طرح لگتے تھے اور یہ زندگی کو پلٹتے تھے، لیکن ہم لوگ تعصب میں نہیں مانتے تھے، ورنہ دعوت کا اور جماعت کے ساتھ نماز کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ تو آج بھی اگر مسلمان ان دو چیزوں کو اپنا لے، اپنی وضع قطع شریعت کے مطابق کر دے، جس طرح حضور نے طرز زندگی سکھایا اس پر آ جائے اور آذان دے کر جماعت سے نماز کا اہتمام شروع کر دے، آج بھی اللہ ان کی زندگیوں کو پلٹ دے گا۔ آج جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا اپنا عمل رکاوٹ ہے کہ ہم خود دین پر نہیں ہیں۔ اگر ہم 100% دین پر آ جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ آج لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہی اسلام ہے کہ آج کا مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اس لیے وہ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے۔ صحابہ کی طرز زندگی ایسی تھی، وہ زبان سے دعوت نہیں دیتے تھے، عمل سے دعوت دیتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، انہیں زبان سے کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ جو سنتے تھے عمل کر کے بتاتے تھے۔ تو آج کے اس درس میں اللہ نے ہمیں جس بات کا پیغام اور حکم دیا وہ ہے ہدایت پر خود بھی چلنا ہے، لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دین پہ نہیں آتا تو کہا پھر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ اور بھی لکھا کہ ایک جماعت اسی طرح برطانیہ میں گئی، اس میں ایک شخص بیمار ہو گیا، اسے ایک ہسپتال میں لے جایا گیا، وہاں علاج ہو رہا تھا۔ اب علاج کے دوران وہاں نرسیں بھی آتی تھیں، انجیکشن لگانا ہے اور اس بیمار پرسی کرنی ہے، دوا اسے وقت پہ دینی ہے، لیکن جب بھی اس کے قریب کوئی بھی خاتون آتی یہ اپنی نظروں کو جھکا دیتا یا آنکھیں بند کر دیتا، دیکھتا نہیں تھا۔ اس خاتون کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، غیر مسلم عیسائی لڑکی تھی، وہ بارہا آتی رہی جاتی رہی لیکن کبھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب اللہ نے چند دنوں بعد اس شخص کو صحت دے دی تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے، میں جہاں سے گزرتی ہوں تو لوگ مجھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، میرے پیچھے یہاں کے آوارہ نوجوان پڑ جاتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ کمرے میں آئی گئی، آپ نے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آخر کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ کیا آنکھوں کی بینائی ٹھیک نہیں یا آنکھوں میں اٹھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہم جس دین کی دعوت کو لے کر یہاں آئے ہیں اس دین کا حکم یہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو ہمیں دین حکم دیتا ہے نظر جھکا دو، کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کا حکم۔ تو اس خاتون نے جب سنا کہ یہ دین کا حکم اور اس کے عمل طرز زندگی کہ واقعی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، تو اس عمل سے اور اس گفتگو سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ خاتون مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام میں آج بھی تاثیر موجود ہے، کہیں اگر کمی نظر آ رہی ہے ہمارے عمل سے کمی نظر آ رہی ہے، ہم رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آج اگر ہمارا عمل اور ہماری گفتگو، زندگی، اسلوب صحابہ کے طرز زندگی پر ہو جائے، آج بھی ہماری بات میں اللہ وہی تاثیر پیدا کرے گا۔